الہی آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام انوار حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نور عطا فرمائے، وہ خوشبوئیں عطا فرمائے کہ ہمارے دل بھی معطر ہو جائیں، ہمارا بدن وجود بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرامین کے نور سے منور ہو جائے، آمین۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ایک سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، فَلْيُقِلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب اس کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، جتنا پڑھتا جائے گا رحمت کی برسات اس پر ہوتی جائے گی۔ اللہ پاک کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس پروگرام میں بھی ہم وہ احادیث پاک بطور خاص جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعرابی اور کچھ ایسے آنے والے مختلف انداز سے سوال کرتے تھے، اور ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو کتنے حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ آپ انہیں جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور ان سے پہلی حدیث جو سوال یہ ہوا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے، جنت کے قریب کر دے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایتیں، وہ سفر میں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو کہنے لگے معاملہ یہ ہوا کہ ان اعرابیًا، ایک اعرابی شخص دیہاتی، عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو فی سفر، آپ سفر کی حالت میں تھے تو وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس نے کیا کیا، فاخذ بخطام ناقتہ، اس نے حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی وہ نکیل تھی، وہ رسی تھی، اسے پکڑ لیا۔ ثم قال یا رسول اللہ او یا محمد، یعنی یہ جب راوی کو کلمات کے اندر وہ شک ہوتا ہے تو وہ او کہہ کے بیان کرتے۔ یہ حدیث کو بیان کرنے میں کمال درجے کا احتیاط کا طریقہ ہے کہ یا یہ کہیں نام کی بھی کچھ تبدیلی ہوتی تو وہ او کہہ کے اسے بیان کرتے۔ یہ ہم سب کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ وہ حدیث بیان ہو رہی تو اس میں احتیاط بھی کمال درجے کی چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے اس طرح سوال کیا، اور سوال کیا، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یباعدنی من النار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مجھے اس چیز کی خبر دیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے بعید کر دے، دور کر دے دوزخ۔ فکف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور پھر آپ نے کیا، ثم نظر فی اصحابہ، اپنے صحابہ کو دیکھا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لقد وفق او لقد ہدی۔ صحابہ کو دیکھ کر آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ لقد وفق، اسے سوال کی توفیق دی گئی یا اسے ہدایت یہ دی گئی، یعنی سوال کرنے کی ہدایت۔ قال کیف قلت، اس سے پوچھا پھر حضور علیہ السلام نے، تم نے کیا کہا؟ اس نے دوبارہ سوال اپنا بیان کیا، فاعاد، سوال کا اعادہ کیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضور علیہ السلام اسے وہ بتا رہے، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تم جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو، دوزخ سے دور ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو
اور شریک اللہ کا کوئی نہ ٹھہراؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ وَتَصِلُ الرَّحْمَ، صلہ رحمی کرو۔ دَعِ النَّاقَةَ، فرمایا چھوڑو میری اونٹنی، یعنی گویا کہ یہ 4 باتیں فرما کے فرمایا میری اونٹنی چھوڑو، اب یہ جو نکیل اور وہ رسی پکڑی ہوئی اسے آپ چھوڑ دو۔ تو یہ فرمایا گیا۔ دوسری حدیث بھی اسی طرح کی، اس میں یہ ارشاد فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص حضور الاسلام کے پاس آیا، فقال دلنی علی عمل اعملہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں، یدنینی من الجنتی ویباعدنی من النار، وہ مجھے جنت سے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے، ایسا کوئی مجھے عمل بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتے رہو، لا تشرکوا بہ شیئا وتقیموا الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ، کہ تم نماز بھی پڑھتے رہو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، وتصلوا ذا رحمک، اور صلہ رحمی کرو۔ اب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ یہ کہہ کہ فلما ادبر، وہ شخص پلٹ گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تمسک بما امر بہ دخل الجنہ، اگر یہ شخص ان چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے، یعنی ان پہ عمل کرتا ہے، جو کہا گیا ہے تو یہ جنتی ہے، یہ جنت میں چلا جائے، یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی کہا کہ عربی شخص آیا اور اس نے یہی آ کے کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ مجھے آپ کام بتائیں جس پہ میں کام عمل کروں میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انہیں بھی جواب دیا، اور اس حدیث میں کلمات یہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، کہ تم عبادت اللہ کی کرتے رہو اور شریک کسی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں وہ ادا کرو، اور زکوٰۃ مفروضہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، اس نے کہا کہ جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان چیزوں پر کوئی زیادہ نہیں کروں گا، کوئی کم بھی نہیں کروں گا، کوئی زیادہ بھی نہیں کوئی کم بھی نہیں۔ دونوں طرح کی تشریح علماء نے بیان کی، ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا سیم یہی آگے جا کر بیان کروں گا، نہ اپنی طرف سے کسی عمل کا اضافہ کروں گا اور نہ ان میں سے کوئی چیزیں کم کروں گا۔ اور ایک تشریح یہ بیان کی کہ یہ جو کچھ عمل کے اعتبار سے کہا گیا میں اللہ کی عبادت بھی کرتا رہوں گا، شرک بالکل میرے قریب بھی نہیں آئے گا، یعنی شرک سے بچتا رہوں گا، نماز بھی پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا، رمضان کے روزے بھی رکھتا رہوں گا، یعنی یہ فرائض میرے پورے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا فلما ولا، وہ شخص پھر گیا، یعنی پلٹ گیا، جانے لگا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے، اس آدمی کو دیکھ لو، یعنی یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ گویا کہ اس کو فرمایا کہ وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات بھی اللہ کے بتائے ہوئے علم سے یہ جانتے کہ یہ آدمی سچا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اس نے کہا کہ میں زیادہ نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ احکامات پہ عمل نہیں کروں گا، یعنی اس کے اندر تو نماز عیدین کا تذکرہ نہیں ہے، قربانی کا تذکرہ نہیں ہے، فطرے کا تذکرہ نہیں ہے، اور دیگر اور وطر وغیرہ ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اس وقت یہ احکام نہیں تھے، یہ بعد میں آئے، اور یہ بعد میں احکام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما دیے ہیں، یہ بعد میں احکام نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرما دی، تو لہذا یہ اعتراض اور یہ سوال اس پر نہیں بنتا۔ جیسے جیسے وہ احکام پہنچے تو وہ لوگ اس پر بھی عمل پیرا ہوتے۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ یہ کون جنتی ہے، کون کس کا انجام کیا ہوگا، یعنی اس کی خود خوش بختی اور بد بختی دونوں جانتے۔ اگر غور کریے پیارے محترم ناظرین کرام،
کہ دنیا میں کسی کو کہنا ہے کہ یہ دیکھ لو بھائی، جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے اس آدمی کو دیکھے. تو یہاں تو یہ فرمایا ہے، میں تو کہوں گا وہ حدیثیں بھی پڑھ لیجئے کہ جس میں عشرہ مبشرہ ایک ایک کا نام لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہیں جنتی فرمایا، جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو یہ حدیث پاک ہمیں فرائض پر عمل کے حوالے سے، بالخصوص جو فرائض چیزیں ہیں اس کی ایک ترجیح بیان کر رہی ہے. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ عام نوافل کام تو بہت کریں گے، فرائض میں کوتاہی برتیں گے. نفل کام کا اپنی جگہ درجہ، لیکن جس کا جیسا درجہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ویسے عمل بھی کرنا چاہیے. فرائض کا درجہ سب سے مقدم، پھر آگے جا کر دیگر چیزوں کا ہوتا ہے. تو فرائض یہاں پہ ان کو بطور خاص بیان کیا، اور فرائض کی بڑی تشریح، ایک نفیس تشریح کہ اس کے اندر کئی فرائض چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا فرض اور جن سے بچنا بھی فرض. کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے اس میں حلال اور حرام کے بھی کوئی تذکرے، آئیے وہ بھی حدیث پاک. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، سوال جب کیا تو وہ خود ہی حضور سے یہ کہنے لگا، کیا کہ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام. کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں فرض نمازیں ساری پڑھوں، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں، نہ اس کے اوپر میں کچھ زیادتی کروں نہ کمی کروں، تو ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ضرور، جی ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو علماء نے لکھا کہ یہاں ایک اور اس کی ڈیٹیل کچھ بیان ہو گئی کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام. یہ بھی پوری کیٹیگری ہے کہ یہ فرائض پر عمل کے اندر ہی آتا ہے کہ بعض چیزیں جن پر عمل کرنا فرض، نماز فرض، روزہ فرض، حج، زکوٰۃ، یہ اپنی شرائط کے اعتبار سے فرض، لیکن برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، خیانت سے بچنا، بدعہدی سے بچنا، بد نگاہی سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، یہ وہ ساری چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے. تو جب ہم ایسی کوئی فرائض یا واجبات کی یہ یوں لسٹ فہرست بیان کی جائے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن پر عمل کرنا فرض ہے یا جن سے بچنا فرض ہے، ان تمام چیزوں کا وہ کلمات وہ جامع کہلاتے ہیں. یہاں محترم ناظرین کرام، حدیث پاک کے اندر جو کلمات نماز، روزہ، یہ تو ہم نے سنے، لیکن ساتھ ساتھ ایک صلہ رحمی کا بھی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ کاٹو نہیں، رشتہ جوڑو. رشتہ کاٹو نہیں، رشتہ جوڑو. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو علماء نے لکھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صلہ رحمی یہ واجب ہے، رشتہ قائم رکھنا. آج بڑی تھوڑی باتوں پر دھراڑے پڑ جاتے. وہ ہمارے ہاں دعوت میں نہیں آئے، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے. ہم ان کے ہاں گئے تھے، انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، ہمیں بٹھایا اسی جگہ پر، ہمیں کوئی زیادہ پوچھا بھی نہیں ہے. یہ باتیں ہمارے بنیادی ہے کہ اختلافات کس بات پہ؟ اس بات پر ہم نے یہ دیا تھا، انہوں نے یہ دیا، ہم نے زیادہ مال دیا تھا، ہم نے زیادہ مالیت والا تحفہ دیا تھا، انہوں نے بالکل یہ گھٹیا سا دے دیا. ارے بھائی، کیا یہ حقیقی جو رشتے تھے ان کو ہم نے ایسی مادی چیزوں کے اندر لا کر ضم کر دیا، اور اس انداز سے ہم نے رشتے آپس میں جو ہے وہ قطع تعلقی کرنے لگے. آج بھائی سے روٹ کے بیٹھا ہوا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں سے، بھائی اپنے بہنوں سے روٹ کر بیٹھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ صدقہ بھی جب دینے لگو تو آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو دو، اور بالخصوص جب زکوٰۃ اس طرح کے وہ حقدار ہیں تو ان کا پہلا حق بنتا ہے، مقدم ہے ان کا حق اپنے رشتہ داروں کو دینا. بلکہ فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے. وہ اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ صدقہ ختم کر دے گا. آپ کر کے دیکھیے، جن لوگوں سے ناراضگی ہے کچھ آپ تحفہ بھیج کر تو دیکھیں، آپ کچھ ان کو پیش تو کریں.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جن کے اپنے یعنی قرابت داروں میں حقدار ہوں اور وہ چھوڑ کر صدقہ کہیں اور دیتا ہے، اس کا صدقہ بھی قبول نہیں۔ تو اس لیے اپنے عزیزوں کو یہ سب کیا ہے، یہ صلہ رحمی کے اندر آتی ہیں یہ چیز، آپس میں رشتہ جوڑنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور آپ نے اس دوران بیان کے دوران یہ فرمایا کہ ہر قاطع رحم جو رشتہ توڑنے والا ہے وہ ہماری محفل چھوڑ دے، بھائی چلا جائے، وہ ہماری مجلس چھوڑ دے۔ ایک نوجوان اٹھا وہاں سے، وہ اپنی پھپھی کے ہاں گیا، اور ان کی کوئی آپس میں کئی سالہ پرانا جھگڑا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو راضی کیا اور معافی تلافی ہوئی۔ تو اس نوجوان سے اس کی پھپھی نے کہا کہ جا کے پوچھنا یہ کیوں انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو وہ پھر آئے واپسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والا ایسا ہو، اس قوم پر اللہ رحمت نازل نہیں فرماتا۔ تو کتنی یہ نحوست ہے محترم ناظرین کرام۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے، یہ بیسک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے انداز وہ اختیار نہ کریں، جو عداوت، جو بھی کچھ لڑائی نفرت آپس میں، معاف کریں، آگے بڑھ جائیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرے اللہ اس سے بلند مرتبہ عطا فرماتا، اس کو شان اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں معاف کرنے سے عزت ہی بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کسی کو معاف کریں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور یہاں یہ پہلو بھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے عزیز آئیں، کچھ احباب آئیں، کوئی معافی تلافی کرنے آئے، تو اب ہمیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل اکڑ کر بیٹھ جائیں، گردنوں میں سریا رکھ لیں اور بالکل اٹل، نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، ذلیل کریں گے تمہیں، ذلت دکھائیں گے۔ یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات عام روٹین میں چلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کہیں شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی دعوت ہے، تو اب پتہ چلتا ہے وہ فلاں رشتہ دار روٹ کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ ارے وہ تو مل رہا تھا، سب کچھ سلام دعا سب کچھ تھا۔ نہیں، وہ کچھ پرانی کوئی بات ہے ان کے ذہن میں، اس لیے وہ روٹ کے بیٹھ گئے۔ اب بیچارے اپنی تیاریاں چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، وہ ان کو پھوپھیوں کو، دیگر رشتہ داروں کو منانے کے لیے جا رہے تھے۔ ایسے موقع پر یہ اظہار کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کبھی کوئی معافی کے لیے آئے، اس کا عذر قبول کریں، معاف کر دیں، وہ آ گئے آپ کے پاس۔ خذ العفو وامر بالعرف، ہمیں عفو درگزر اختیار کرنے کا وہ حکم دیا گیا، تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہ روایت بھی ذہن میں رکھیں، جس کے پاس کوئی معافی کے لیے آئے اور وہ معاف نہ کرے، اسے فرمایا گیا کہ وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ قیامت کے دن اور کون سا آسرا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یہیں سے حوض کوثر، یہیں سے شفاعت، یہیں سے قرب، یہیں سے میزان عمل کے اندر ہمارے اعمال نامے کو بھاری بنائیں گے، انہی کی دعاؤں سے پل صراط سے آسانی سے گزرنا نصیب ہوگا۔ وہی اگر ناراض ہو گئے کہ کیا میرے یہ فرامین تم تک نہیں پہنچا، آج ہی نیت کیجئے میرے بھائیوں، رمضان شریف ہے، رمضان کے بعد عید ہے، خوشی کے مواقع، عید کا انتظار نہ کریں، ابھی سے آپ اپنے ناراض رشتہ داروں کو، بالخصوص جو قریب رشتہ دار، بھائی سے روٹ کے اگر بیٹھے ہوئے، بہنوں سے روٹ کے بیٹھے ہوئے، ماں باپ تک کے بعد ایسے بد نصیبی ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ان سے ناراض ہو کر دور بیٹھے ہوئے، ماں باپ سے بھی نہیں ملاقات کرتے۔ اپنے ان سے رابطہ کیجیے، آپ آگے بڑھیں، اپنے ماں باپ سے ہی معافی مانگیں اور اپنے اس گھر کو امن اور خوشی کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو ان حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کتنی اہم ہے کہ یہ 4-5 کام جو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف یہ روایت میں نے بیان کیا کر دیا، فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں تمہیں جنت سے قریب کر دیں گی اور تمہیں دوزخ سے دور کر دیں گی۔ تو جنت سے قریب کون نہیں ہونا چاہتا؟ جنت کا داخلہ کس کو نہیں چاہیے؟ تو یہ عمل کیجیے۔
ماشاءاللہ رمضان ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے اللہ کی راہ میں زکاتیں بھی دے رہے ہیں، خیرات عطیات بھی دے رہے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو مت بھولیے، ان کے ساتھ بھی اچھا تعاون کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی۔